السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی دونوں سطح کے اوپر شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ کل نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا بھی اجلاس ہوا جس میں ان چیلنجز کا جو ہے وہ احاطہ کیا گیا ہے اور صورتحال جو ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت علاقائی تصادم کے حوالے سے جو وہاں سے بات ابھر کر سامنے آئی کہ تصادم کے حوالے سے فکر مند ہے۔ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ یقیناً اس وقت ایک والیٹائل سچویشن ہے اور ظاہر ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ابھی سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ پنجشیر کی صورتحال جو ہے وہ کس نہج پر جا کر رکتی ہے۔ اب ان حالات میں حکومت کی تشکیل کے بعد اب بہت ساری سفارتی سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ CIA چیف اور MI6 کے چیف بھارت پہنچے تھے اور ظاہر ہے بھارت جو ہے وہ اس وقت شدید طور پر متفکر ہے کیونکہ اس کے بیس کیمپ جو پاکستان کے خلاف افغانستان کے اندر تھے وہ ختم ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اب اس کی صورتحال دیدنی ہے۔ CIA کے چیف جو ہیں وہاں سے پھر پاکستان پہنچے اور آرمی چیف اور DG ISI سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور جو وہاں سے صورتحال ابھر کر سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کے حوالے سے جو دنیا ہے اس کے ساتھ تعاون کرتا رہے گا اور وہاں سے امریکیوں کی واپسی کے لیے جو بھی سہولت کاری کی ضرورت ہوئی وہ فراہم جو ہے وہ کی جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے بھارت کے تحفظات پھر علاقائی صورتحال اور پھر CIA چیف کا دورہ یقیناً اس امر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ ایک پریشان کن صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اندرونی سطح کے اوپر پاکستانی سیاست جو ہے وہ بھی کچھ نئے رنگ اور ڈھنگ جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ آنے والے انتخابات جو ہیں اس میں صورتحال جو ہے وہ مختلف نہ ہو۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس وقت کنٹونمنٹ بورڈز کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں جا رہی ہے، لیکن دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پنجاب کے اندر وہ جو تھا ووٹ کو عزت دو اور شہباز شریف صاحب کا جو ترقیاتی عمل تھا بنیادی طور پر اس کے اندر بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی ترقی کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ظاہر ہے کہ یہ ایک پٹیشن دائر کی ہے ہائی کورٹ کے اندر کہ وہ بہت کچھ سامنے لانا چاہتی ہیں اور اس کے لیے وقت فراہم کیا جائے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا سامنے لانا چاہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگلا باری ہماری ہے اور ہم نے اپنے کارڈز جو ہیں وہ سینے سے لگا کر رکھے ہیں، وقت آنے پر ہم ان کو آشکار بھی کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات اور میرے آج کے مہمان سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں اور سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس وقت افغانستان کی صورتحال کو لے کر بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک تشویش تو پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو امریکی CIA کے چیف کا دورہ ہے پاکستان اور اس سے پہلے بھارت، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی کیونکہ براہ راست اثرات آتے ہیں، کتنا بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے؟ دیکھیں چیلنج اتنا ہی بڑا ہوگا جتنا ہم اسے بنائیں گے۔ افغانستان کو ہمیں ایک خود مختار ملک سمجھنا چاہیے، ایک ہمسایہ سمجھنا چاہیے اور وہی تعلقات رکھنے چاہیے جو ہمارے دوسرے دنیا کے ممالک سے ہیں۔ یقیناً ہمارے پرانے روابط بھی ہیں، رشتے بھی ہیں، ہم دونوں ملکوں کا ایک دوسرے پر بہت بڑا اثر ہے، اس لیے ہمیں وہاں فریق نہیں بننا چاہیے اور ہمیں افغان عوام کے رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ بنیاد اگر ہم رکھیں گے تو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، اور اگر وہاں سے کوئی خطرہ پاکستان کو لاحق ہوتا ہے تو اس کا حل بھی بہتر رشتے اور بہتر روابط میں ہے۔ تو یہ بنیاد اگر ہم اس رشتے کی رکھیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اشرف غنی کا دور حکومت رہا ہے، بھارت جو ہے
وہ افغانستان کو بیس کیمپ کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے. سب کو پتہ ہے وہاں کونسل خانے تھے, سب کو پتہ ہے وہاں سے ہی ساری یہ متشدد کارروائیاں ہوتی تھی. تحریک طالبان پاکستان وہاں پر موجود ہے. ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس نے ابھی بھی 30 لاکھ افغان مہاجرین کا بوجھ ہے, معاشی سطح کے اوپر بھی دست تعاون جو ہے وہ بڑھایا ہوا ہے, لا تعلق کیسے رہیں؟ تعلق داریاں تو اتنی قریب کی ہیں کہ آپ کیسے وہ لاشعوری طور پہ بھی آپ حصے دار بن جاتے ہیں؟ نہیں, آپ خود مختار ملک سمجھے نا. جو اشرف غنی کی حکومت ایک مصنوعی حکومت تھی, وہ ایک بیرونی طاقت کے سہارے وہاں پر حکومت کر رہے تھے, اور اس کی حقیقت عیاں ہو گئی جب وہ بیرونی طاقت چلی گئی. تو اب جو تعلقات ہیں, آپ دو طرفہ تعلقات جو ہمسایوں کے درمیان ہوتے ہیں وہ رکھیں. ہمیں وہاں پر یہ ہم ہر وقت کہ وہاں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, بھئی ہم کسی اور ملک کی بھی اتنی فکر کرتے ہیں؟ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ہمیں ان فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے, ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے. جب آپ فریق بنیں گے تو پھر وہاں جو آپ کے مخالفین ہوں گے ان کو موقع مل جائے گا, بھارت کو موقع مل جائے گا. جو ملا اشرف غنی اور حامد کارزائی کے دور میں, ان کا اثر وہاں بڑھ گیا. تو اب اگر ہم تعلقات ایک ہمسائے کے مطابق رکھیں گے افغانستان سے, تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغان کسی کو بھی اجازت دیں گے اپنی زمین استعمال کرنے کے لیے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے یا حملے کر سکے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ طالبان کی جو حکومت ہے پاکستان کو اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جو کسی اور حکومت سے ہے دنیا میں. کیا پاکستان کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے؟ کیا یہ وقت ہے؟ اگر وہ وہاں پر ایک انکلوسیو گورنمنٹ بن گئی ہے, اس میں تمام فقوں کے لوگ شامل ہیں, اور وہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہے اس بات پر, وہاں کوئی اور گروہ نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپوزیشن ہے یا ہم یہاں پر اقتدار میں ہونے چاہیے, آپ کو سب سے پہلے تسلیم کرنا چاہیے. آپ کے اگر ہمسایہ ہیں, آپ ان سے دو طرفہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے. بلکہ پاکستان کو ان کا جو کیس ہے یا ان کی جو معاملہ ہے ریکگنیشن کا, اس کو پوری دنیا کے سامنے لے کر جانا چاہیے کہ کیوں طالبان کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے. طالبان کی تسلیم ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ادھر مداخلت نہیں کرنی چاہیے, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیس لے کر جانا چاہیے. جی بالکل, یہ آپ ہمسائے ہیں نا, ہمسائے کا حق ہے کہ اگر دنیا ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی کسی وجہ سے, تو آپ کہیں کہ نہیں جناب, یہ اس ملک میں حقیقی طور پر اس ملک کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ ان کو ہم تسلیم کر رہے ہیں, آپ بھی تسلیم کریں. اور پھر میں گزارش یہ کروں گا, یہ تسلیم کی جب بات آتی ہے, آپ کبھی فروری 2021 کا جو معاہدہ قطر میں ہوا تھا اس کو ذرا پڑھ لیں. اس میں آلریڈی اس وقت تسلیم کر لیا گیا تھا کہ حکومت یہ ہے. تو آج اگر دنیا یہ کہ نہیں وہ حکومت نہیں ہے, بھئی 20 سال پوری دنیا وہاں پر رہی ہے, اس ملک میں لاکھوں لوگ جہاں بحق ہوئے, اور آج دنیا اٹھ کے چلی گئی ہے, اور ذمہ داری جو ہے وہ صرف افغان عوام اور پاکستان کی ہے کہ وہ سارے ملبے کو اٹھائیں. ہمیں یہ دنیا کے سامنے یہ بات رکھنی چاہیے کہ آپ ذمہ دار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ کسی علاقائی تصادم کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جس کا کل نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اجلاس میں بھی تذکرہ ہوا؟ نہیں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی. بہرحال میرا نہیں خیال. 20 سال تو وہاں تصادم رہا ہے نا, وہاں پر پوری دنیا کی فوجیں آئیں, انہوں نے قبضہ کیا, انہوں نے بمباری کی, انہوں نے وہاں پر, میں نے کہا لاکھوں لوگ وہاں پر جہاں بحق ہوئے, اور اب وہ چلے گئے ہیں. تو کس تصادم کا خطرہ ہے؟ ایک ملک ہے, اب اس ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. جو دنیا کو یہ خدشہ ہے کہ وہاں سے ٹیررزم جنم لے گا, تو وہ خدشہ وہ انہوں نے خود دیکھ لیں کہ وہاں ٹیررزم نے جنم لیا ہے. ان لوگوں نے داعش کا مقابلہ کیا,
یہ بڑی لمبی کہانیاں ہیں کہ وہاں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جب امریکہ نہیں تھا, جب یورپ کے ممالک نہیں تھے, تو افغانستان ایک قوم تھی, افغان ایک قوم تھی. جب الیگزینڈر آیا تو یہ لوگ ایک قوم تھے. ہم 74 سال کی ہماری تاریخ ہے, تو وہ ان کے اندر کچھ ڈیپتھ ہے, ان کو کچھ معاملات کی سمجھ ہے, اور وہ اپنے معاملات خود طے کر لیں گے. ہمیں اس میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ناظرین, سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب ذرا اس طرف آئیں شاہد خاقان عباسی صاحب. مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت کچھ پیش کرنا چاہ رہی ہیں, کیا مطلب ارشد ملک کی طرز پہ کچھ چیزیں سامنے اب وہ لانا چاہ رہی ہیں کیا پیش؟ نہیں, اس کیس کے معاملے میں کچھ حقائق ہیں جو سامنے آئے ہیں, وہ عدالت سامنے پیش کریں گی. نہیں مطلب کیا حقائق ہیں؟ دیکھیے, وہ تو عدالت میں جب پیش ہوں گے تو آپ اس کی بات کر سکتے ہیں نا. وہ تو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ حقائق وہ ہیں جو ضروری ہیں. یہ اپیل کا پروسیس ہے, اس میں آپ مزید حقائق آپ شامل نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کچھ ایسے حقائق ہیں جو اس عدالت کے سامنے رکھنا ضروری ہیں کہ ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. نہیں تو کیا اب ہم کچھ اور ٹیپس دیکھیں گے؟ نہیں, مجھے نہیں پتا ٹیپس ہیں یا کوئی ایویڈنس ہے. جو بھی ایویڈنس ہے, یہ ہم اس کو ایک بڑا تماشا سمجھتے ہیں, مذاق سمجھتے ہیں. یہ ایک انسان کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. جب آپ 7 سال کی سزائیں سناتے ہیں اور ایویڈنس ہوتا نہیں ہے, جج بلیک میل ہوتے ہیں, تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں ایک شخص ہوتا ہے جس کو ملزم یا مجرم کہا جاتا ہے. اس کے بھی کچھ حقوق ہیں, آئین اس کو حق دیتا ہے. تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے, اور جو بھی ایویڈنس ان کے پاس ہے وہ متعلقہ وقت پر. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایویڈنس جو بھی ہوگا یہ مقدمے کو طوالت دینے کی ہی بات ہے؟ یا دیکھیں, کچھ چیزیں ہیں, اگر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں تو وہ ہیں. اب اگر وہ کس طریقے سے بنے ہیں اگر آپ نہیں بتا پا رہے ہیں تو وہ پھر ایک مسئلہ تو ہے. دیکھیں, طوالت کی بات نہیں ہوتی. ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کا کیا تعلق ہے کہ نام ہے ان کا, اگر آپ ایون فیلڈ کی بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, نیب کے اندر بہت سے کیس لگے ہوئے, اسی عدالت میں کیس لگے ہوئے ہیں, 12 سال ہو گئے. یہ کیس کیوں مختلف طریقے سے ڈیل کیا گیا کہ روزانہ کی ہیئرنگ ہوئی؟ پھر سب کی کریں نا. یہ بھی شک شبہ پیدا کرتا ہے کہ ندیم حسین صاحب کا کیس ہے, 12 سال سے 6 مہینے کی تاریخیں پڑ رہی ہیں. میرے پر کتنے کیس پا دیتا ہے جی؟ میں نے کہا میرے پر کتنے کیس میرے سے پاس ہے, میں تھوڑا پا دیتا ہے. اسے کتنی دیر لگتی ہے کیس بنانے؟ کیس 2 منٹ میں بن جاتے ہیں. تو آپ کا کیس جو ہے وہ سالہ سال چل رہا ہے. میرا ہر روز ہیئرنگ ہو رہی ہے, ہر روز ہیئرنگ ہو رہی ہے, اور 3-4 مہینے میں ملک میں نہیں ہوں, الیکشن ہو رہے ہیں, آپ ججمنٹ. چلیں, آج میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بہت اعتراض ہے لیڈرشپ کو, چاہے وہ آپ ہوں چاہے وہ دوسری پارٹیوں کی, ان کیسز ان مقدمات کے حوالے سے. طریقہ کار بتا دیں کہ جس کے مطابق پھر یہ طے ہو سکے کہ جو بھی بیونڈ مینز جس کا ایک سٹرکچر ہے اس کو پوچھا تو جا سکے. بالکل پوچھے, میں کون کہہ رہا نہیں پوچھیں, آپ پوچھیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو 12 سال چلاؤ. ملک کا قانون یہ ہے کہ آپ نے ریکارڈ 7 سال رکھنا ہے. 7 سال کے بعد جو ریکارڈ آئے گا وہ میرے پاس نہیں ہے, میں کہاں سے لے کر آؤں؟ انہوں نے پورا اس کا بتا دیا کہ یہ پیسے کہاں تھے, کیسے تھے, اور اس پہ آپ نے سزا دے دی. لیکن ان کی وہ تقریر جو ہے خود اپنے ہی کہہ دیا کہ سیاسی تقریر یہ جو کچھ میں نے بتایا یہ سیاسی تھا. جب آپ خود ہی آپ اس کو کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو میں نے بتایا ہے عدالت میں وہ بات ہے. تقریر کا علیحدہ مقدمہ بنا لیں. بات وہ ہوتی ہے جو ایویڈنس عدالت میں پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کی منی ٹریل ہے. مجھے کوئی بتا دے نا, پاکستان میں کسی آدمی کو بتائے نا, یار تمہارا 91 میں یہ معاملہ بنا تھا, منی ٹریل لے کر آؤ. مجھ سے پوچھے, میں نہیں دے سکتا ہوں, آپ دے سکتے ہیں. اگر انصاف کا یہی معیار ہے نا, پھر اس اسمبلی سے شروع کریں.
ان سب سے پوچھیں تمہارے باپ دادا کہاں سے چیزیں لائے تھے، یہ سب منی ٹریل دیں، برابر ہونا چاہیے نا، انصاف کا نظام ہے نا۔ میں وہی مریم نواز صاحبہ کے دادا کے بارے میں سوال ہے کہ وہ منی ٹریل دکھائیں۔ سر گزارش یہ ہے کہ اگر یہ میں بالکل کہتا ہوں آپ مانگیں، پھر سب سے مانگیں۔ نہیں بالکل میں تو نہیں کہہ رہا نہ مانگیں، کوئی ایک سسٹم تو ایوالو ہو جانا چاہیے نا، چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے کر لیں، چاہے کسی کے ساتھ۔ بالکل سسٹم ایوالو، یہ سسٹم ایوالو ہوا ہے جو سر یہ ایسا سسٹم ہے اس کے اندر طاقت، وہی عمران خان کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ طاقتور نکل جاتا ہے، نیچے جو بندے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ ہمارا سسٹم اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ نہیں نکلتا، جس کو آپ نے دبانا ہوتا ہے اس کو آپ دباتے ہیں۔ اگر یہ اتنا اچھا عدل کا نظام ہے سب پہ لاگو کریں نا۔ آپ نے کس پہ لاگو کیا ہوا ہے؟ آپ نے لاگو کیا ہوا ہے صرف جو پارلیمنٹیرین ہے، آپ نے اس پہ لاگو کیا ہے۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے زمینوں کو بھی، جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا جو لینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، جو سوسائٹیز بناتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ کیوں شامل ہیں؟ وہ اس لیے شامل ہیں کہ وہاں سے پیسہ بنتا ہے۔ ان کو بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نیب کا کیس ہے، تمہیں تو اندر کریں گے۔ وہ بیچارہ 2 4 6 8 کروڑ دے کر جان چھڑاتا ہے، اور باقی پارلیمنٹیرین ہیں ان کو آپ نے دبانا ہوتا ہے، آپ نے توڑنا ہوتا ہے۔ شاہد خان عباسی صاحب، یہ جو جتنے سوسائٹیوں کے پیچھے لوگ رلتے رہے ہیں، کچھ کو تو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، کہ میرا مطلب ہے کہ اگر وہ نیب ان کو ہیلپ نہ کرتا تو وہ تو اپنی جمع پونجی سے فارغ ہیں۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ نہیں تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں نا، سب کے شامل کر رہے ہیں نا اس کے اندر۔ آپ نے کیوں ججوں کو استثنا دی ہوئی ہے، بیوروکریسی کو استثنا حاصل ہے، فوج کو استثنا حاصل ہے، ان کو بھی شامل کریں تاکہ ان کو بھی نیب کے مفادات ان کو بھی ملیں، ان کو بھی فائدہ پہنچے نیب سے۔ یہ جو نیب کی آپ نے ذکر کی، چیئرمین نیب کی توسیع کی بات چل رہی ہے، توسیع ممکن نہیں ہے۔ یہ جو قانون ہے اس کی اسپرٹ کی خلاف ورزی ہے۔ جو قانون ہوتے ہیں ان کی ایک پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، تو یہ ایکسٹینشنز جو ہے نا، یہ قانون کے اندر ممکن نہیں ہے۔ کیا پاکستان میں کوئی آدمی نہیں ہے جو نیب کا چیئرمین بن سکے؟ آپ نیا آدمی لے کر آئیں، ایک جدت دیں، سمجھے جو۔ یہ تو بیچارے سپریم کورٹ کے جج ہیں، قانون کی سمجھ ان کو کم ہے ویسے۔ سپریم کورٹ کے جج میں خود کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ جو انہوں نے کیس بنائے وہ سب کیس منگا کے دیکھ لیں۔ کیس کو اپروو کرتے ہیں، یہ واحد ادارہ ہے جہاں چیئرمین ہر کیس کو اپروو کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ لیگلی اس کو دیکھتے ہیں۔ میں معذرت سے کہتا ہوں نا، پھر مجھ پہ کیس بنے پھر سب باقیوں پہ بھی بنائیں، جو مجھ پہ آپ کیس بنا رہے ہیں باقی پہ بھی بنائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو اب سیاسی صورتحال ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا کوئی دوبارہ سلسلہ استوار ہو سکتا ہے؟ وہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے شہباز شریف صاحب، وہ ایک قدم آگے کرتے ہیں، پیچھے سے آواز لگ جاتی ہے کہ یہ تو ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں، کس چیز کا ذاتی معاملہ ہے؟ جو بھی وہ سٹیٹمنٹ کوئی دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کہ وہ تو ان کی ذاتی فکر اور سوچ ہے۔ نہیں، ایسی کوئی آواز نہیں لگی۔ آپ جو انہوں نے کراچی میں انٹرویو بات کی تھی اس کی بات کر رہے ہیں، نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن بنے، وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، پیچھے سے آواز آ جاتی ہے کہ نہیں۔ وہ پارلیمنٹری لیڈر ہیں بلاول صاحب اپنی پارٹی کے، شہباز صاحب جو ہیں وہ لیڈر اپوزیشن ہیں، آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں اگر ان کو ایسا کوئی خدشہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیا بات کریں، بات کچھ کرتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ کیا بات کی انہوں نے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لانگ مارچ کریں، تحریک لانگ مارچ کریں، وہ بھاگ گئے تھے، تحریک چلائے وہ بھاگ گئے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں استعفے دے دو، استعفے سے تو کام نہیں چلتا۔ نہیں چلتا تو پھر ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں ہماری بات، چلے گئے۔ انہوں نے پی ڈی ایم چھوڑ دی، اب وہ اپوزیشن کا حصہ ہے، وہاں پر پارلیمنٹری اپوزیشن کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا اکٹھے ہونے کا آپ کوئی اکٹھی ہیں، اپوزیشن میں اکٹھی ہیں۔ پی ڈی ایم 2 جماعتوں نے خود چھوڑی ہے۔ اچھا، اس پر ایک اور سوال بھی مجھے ایک بریک لینا پڑا ہے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ
کو دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ 1 سال قبل ہو جائیں؟ دیکھیں میں پیشن گوئیوں میں نہیں پڑتا. یہاں پر وزیر صاحب صبح اٹھیں وہ کہیں میں نے الیکشن کروانے ہیں، ان کے پاس یہ حق ہے، قانون دیتا ہے، آئین دیتا ہے. تو میں اب کیسے کہوں کہ یہ الیکشن، بہرحال یہ میں جانتا ہوں کہ اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پہ بھاری ہے. یہ میری بالکل کنسیڈرڈ اوپینین ہے. تو یہ جو ایک سوچ ابھر کر سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہونے جا رہے ہیں، یہ اسپیکولیٹو سوچ ہے کہ ثبوت ہے کسی کے پاس. یہ صرف ایک آدمی جانتا ہے، اس کا نام وزیر اعظم ہے. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب صورتحال ہے، کہ آپ اس بات پہ اب قائل ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہم حکومت کو گرانے کی باتیں کرتے تھے وہ بھی مفروضوں پر ہی مبنی تھیں، یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی اور اب ہمارا جو آگے کا پلان ہے وہ اسی پر بیس کرتا ہے، اور وہ جو ایک مزاحمتی سوچ تھی وہ اب پس پش چلی گئی؟ مزاحمتی سوچ اور حکومت گرانا مختلف چیزیں ہیں. مزاحمتی سوچ یہ ہے، اور یہی پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے، یہی پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلنا چاہیے. یہ ایک نقطہ لے کر پی ڈی ایم عوام کے سامنے آئی تھی. عوام نے اس پیغام کو قبول کیا ہے. انہوں نے اپنی مشکلات، اپنی تکلیف، ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، غربت، معیشت کی تباہی، خارجہ پالیسی کی تباہی، ان سب معاملات کو، اپنی جو تکالیف ہے اپنی اور ملک کی، ان کو جوڑا ہے الیکشن کی چوری سے، ان کو جوڑا ہے الیکشن آئین سے انحراف سے، آئین کو توڑنے سے. یہ پی ڈی ایم کی کامیابی ہے. حکومتیں گرانا آسان کام ہے اگر آپ سودا کر لیں. پاکستان چونکہ آئین کے مطابق نہیں چلتا تو اس کے اندر جو آئینی طرز عدم اعتماد ہے وہ ممکن نہیں ہے. نہیں، ایک چیز یہ بتائیں کہ آپ ٹھیک ہے مہنگائی کا ایشو ہے، باقی معاملات ہیں، لیکن جو پذیر اگر یہی سوچ ہے تو لوگوں کی فرسٹریشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے میں نکلنی چاہیے، وہ تو نہیں دکھائی دی نا. دیکھیں وہ ایک دن ابل پڑے گی، اللہ نہ کرے. اس کو ابلنا نہیں چاہیے، اس کو سیاسی نظام کے اندر رہنا چاہیے. یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج لوگ الیکشن کی چوری قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ میری اور آپ کی ایک ہی عمر ہے، 2-4 سال آپ مجھ سے کم ہوں گے، لیکن یہ 1970 میں یہ معاملہ ابلا تھا. وہاں بھی الیکشن چوری ہوا تھا اور پاکستان کو بنے ہوئے 23 سال ہوئے تھے. اور الیکشن چوری ہوا تھا، الیکشن کا نتیجہ الیکشن کی چوری ہے نا، نتیجہ چوری ہوتا ہے. نہیں تو اس میں یہ بھی تو دیکھیں نا کہ حصے دار کون تھے. میں جو بھی حصے دار ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر حصے داروں کو چھوڑیں. الیکشن چوری ہوا نا، الیکشن چوری ہوا، ملک ٹوٹ گیا. تو اللہ نہ کرے یہ معاملے ابلیں. ہمیں اس سے پہلے احساس ہونا چاہیے کہ الیکشن چوری جو ہوتی ہے، جو آئین سے انحراف ہوتا ہے، عوام کی رائے کا جو احترام نہیں ہوتا، اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز کو 2/3 اکثریت ہی ملے تو وہ الیکشن جو ہے وہ منصفانہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمیں ایک سیٹ نہ ملے. الیکشن کا ہونا کیا وہ منصفانہ ہے یا نہیں ہے، کیا الیکٹورل پروسیس میں دخل اندازی ہوئی ہے، یہ نظر آتی ہے. یہ بچے کو نظر آتی ہے. اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور یہ الیکشن والے دن نہیں ہوتی. جب سیاسی نظام میں مداخلت ہوگی تو الیکشن چوری ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمیں بڑا احترام کرنا پڑے گا. اس کا واحد راستہ، اس لیے ملک کا واحد راستہ آئین ہے. دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اگر آپ حکومت دیکھیں، کابینہ دیکھیں، لوگ دیکھیں، جب سیاسی سٹرکچر جو ہے وہ اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اس حد تک جا چکا ہو کہ وہ خود اپنے آپ کو بکنے کے لیے پیش کرے، تو پھر آپ آئین کے تحت چلا لیں یا آئین کے تحت نہ چلا لیں، نتیجہ ایک ہی نکلے. نہیں، یہ بات غلط ہے. وہ خود اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پیش نہیں کیا اس حکومت نے. یہ ضمیر بیچ کر حکومت میں آئے تھے، یہ سودا کر کے حکومت میں آئے تھے، یہ چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے. اس لیے کہ آپ پھر انہی لوگوں کو
انہی سودا کرنے والوں کو اب اپنی صفوں میں شامل کر لیتے ہیں، پھر جب آپ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ دوسرے کی صف میں چلے جاتے ہیں، اور یہ میوزیکل چیئر کا کھیل جاری رہتا ہے. پولیٹیشین کو بھی تو ذرا مضبوط ہونا چاہیے، کسی کو کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی انف از انف. اس کو عوام رد کر دیں گے. جب آپ الیکشن ہی چوری کر رہے ہیں تو وہ جدھر بیٹھا وہ منتخب ہو جائے گا. ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں، آپ کی جو حلقہ سیاست ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو عوام رد کر دیں گے اگر اس کی بڑی برادری ہے، اگر اس کا بڑا حلقہ ہے. آپ عوام پہ چھوڑ دیں نا. یہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ عوام کچھ چاہیں؟ عوام ایک چور کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ نہیں عوام غلط ہے ہم صحیح جانتے ہیں؟ عوام ایک دفعہ غلطی کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، تیسرے پر درست فیصلہ کر دیں گے. پوری دنیا کا نظام ایسے چلتا ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں عوام کچھ چاہتے ہوں اور ہم کہیں کہ نہیں عوام نہیں جانتے، فلانے آدمی کو ہم نے منتخب کرنا ہے، فلانے کو وزیر اعظم بنانا ہے، اور چلا نہیں ہے. اگر یہ معاملہ چل جاتا میں کہتے ہیں بڑا کامیاب نظام ہے، دنیا کو بھی اپنانا چاہیے. آپ کو کیا یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو لے کر، کیونکہ عمران خان صاحب تو بڑی شدت سے چاہتے ہیں اور ان کی بہت شدید خواہش ہے کہ اگلے انتخابات جو ہیں وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہوں، آپ کو ایک اور الیکشن کمیشن میں یا عدالتی سطح کے اوپر کوئی ایک اور لڑائی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جس وزیر اعظم کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ الیکشن کرانا اس کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام نہیں ہے، آئین پڑھ لیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام، یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی. 36 نکات پہ رد کر دیا الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو. کیا ہمارے ملک کا مسئلہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے؟ آپ نے پچھلی دفعہ ایک حصہ الیکٹرانک کیا تھا، ریکارڈ ٹرانسفر سسٹم، وہیں پہ ساری دھاندلی ہوئی تھی. آپ کو پورے ملک آئین بدلنا پڑے گا، قانون بدلنے پڑیں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانے کے لیے. اس کا نظام کا تعین پچھلے جو الیکٹورل ریفارم ہوئے تھے اس کے اندر کیا جا چکا ہے کہ آپ نے اس نظام کو ٹیسٹ کرنا ہے اور بتدریج اس کو نافذ کرنا ہے. یہ ایک دم نافذ نہیں ہو سکتا، یہ تو تباہی کا باعث ہوگا. جو راز صحابی جو اعتماد ہے الیکٹورل پروسیس پر عوام کو، وہ ہی ختم ہو جائے گا. یہاں تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، بس یہ مشین ہے، اس نے کہہ دیا جی خدا حافظ. یہاں تو کاغذ گننے والے بھی نہیں ہیں، پارلیمنٹ کا بوریاں بھی پھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے، اس میں وہ امینڈمنٹ لے آتے ہیں، آپ کے لوگ پھر آپ کی صفوں سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں، ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، وہ حصہ بن جاتا ہے. پھر کیا کریں گے؟ میرے بھائی الیکٹورل ریفارم کا نظام دیکھ لیں کیسے ہوئے ہیں ماضی میں. یہ ہمیشہ کنسنسس سے ہوتے ہیں، اس لیے کنسنسس سے ہوتے ہیں کہ کل اس نظام کو پھر بدل نہ دیا جائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ عددی برتری پر نہیں کرتے. ہم نے جب الیکٹورل ریفارم کیے تھے 2 سال سے زیادہ لگے تھے، 100 سے زائد میٹنگز ہوئی تھیں، اور جو کمیٹی بنی تھی اس میں حکومت اور اس کے الائز کی عددی برتری نہیں تھی. کنسنسس سے معاملات ہوتے ہیں. یہاں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. بھائی تو تباہی ہے. آپ ذرا پڑھ لیں وہ 36 نکات. ہاں پڑھیں، اس میں کچھ تو خیر نہیں، آپ بتا دیں کون سا بے معنی ہے. الفی والا یہ اس طرح کی جو چیز، یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں. آپ ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں الیکشن کے نظام کو. یہ ایک بڑا سیکرڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے الیکشن کروانا. ہم تو سمجھتے ہیں وہاں ادھر چوری کر دو، ادھر سے مشینیں بیچ دو، ادھر یہ کر دو. اس طرح کام نہیں ہوتا. آپ آخری سوال ہے جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں آپ کے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہوگی؟ دیکھیے ہم نے الیکشن لڑنا ہے، ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے، ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. مقابلہ ہوگا، ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے. تحریک انصاف بھی ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ہوگی، جماعت پیپلز پارٹی تو خیر کیا 400-500 ووٹ، اصل تو یہ آگے آئے ہیں نا جو ووٹنگ مارجن آپ کے اور بڑا معمولی فرق رہ گیا. مقابلہ ہوگا جی، الیکشن مقابلہ ہوگا. اگر فیصلہ عوام کے پاس رہا وہ الیکشن ہوگا. اگر الیکشن چوری ہو گئے تو پھر آپ بھوگ دیں 5 سال اور. ملک الیکشن اس ملک میں چوری ہوا، آپ کا ملک خطرے کی طرف جا رہا ہے. یہ یاد رکھیں. آپ اس الیکشن کے رزلٹ دیکھ لیں، اس نے کیا دیا ہے ملک کو. اس نے مہنگائی، بے روزگاری، غربت، یہ 3 موٹے موٹے نتائج ہیں اس الیکشن کے. آج ہر آدمی پریشان ہے، یہ الیکشن کا نتیجہ ہے. آج آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی، الیکشن کا نتیجہ ہے. آج آپ کا ملک کمزور ہے، الیکشن کا نتیجہ ہے.
ان باتوں کو ذرا سنجیدگی سے آپ کے دور میں تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، چلو انہوں نے وزیر خارجہ تو رکھا ہوا ہے نا. یہ اچھی بات آپ نے کی ہے. وزیر خارجہ وزیر اعظم خود تھا. اس سے بڑی وزارت خارجہ کوئی نہیں ہوتی. لیکن اس کا میں معذرت سے کہوں گا اس بات کو سمجھیں کہ وزیر اعظم خود فارن افیئر سے ڈیل کرتا ہے. اس پہ بحث ہو سکتی تھی. میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. بہت سی چیزیں ہیں اس گفتگو کے اندر، لیکن ایک بنیادی نقطہ جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو نہ صرف افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے بلکہ دیگر ممالک پر بھی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس کو تسلیم کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.